السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ کچھ باتیں ہیں اور کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اس پہ حیرت بھی ہوتی ہے اور یہ سوچنے پہ میں بھی مجبور ہوں کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہم ایک طرف محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ان کو کافی تجربہ بھی ہے ایڈمن کا، اور پنجاب میں یہ چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے۔ اچھا، بجلی جو ہے، واپڈا جو ہے، وائٹ ایلیفنٹ، یہ جو ہے یہ انڈر فیڈرل گورنمنٹ، تو جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں وہ وفاق کے انڈر ہیں، یعنی پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹ انڈر میں۔ تو اور کیونکہ ان کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے تو یہ جانتے ہیں ہاؤ ٹو ہینڈل دیم۔ جہاں پہ پیار تو پیار، جہاں پہ ڈنڈا تو ڈنڈا، یہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا طریقہ۔ تھپکی بھی دو اور پھر آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہو، اس سے کام چلتا ہے۔ اچھا، اس وقت ہم بجلی کے ایک بحران سے گزر رہے تھے۔ لوڈ شیڈنگ، لوگوں کو عذاب پہ عذاب۔ تو ہمارے لوگوں کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، فارن پالیسی آپ کی کیا ہے، آپ کی کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ 1947 سے اب تک وہ گدے گاڑی چلانے والے سے، رکشہ چلانے والے سے، جو میجارٹی میں ہے نا، بات تو ایک سیدھی ہے۔ غریب آدمی جو ہے، سپاہی ہے، پیون ہے، کانسٹیبل ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بیٹا کیا حال ہے، بس صاحب بڑی تنگی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، خرچہ مشکل سے چل رہا ہے، لائک دیٹ۔ اب وہ نہیں بولے گا کہ وہ فارن پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، اور بڑے کنٹریز کی فارن پالیسی میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ان کی کیا پالیسی ہے، اور وہ دیتانت کیا ہے، یا دوسروں کی پالیسی کیا ہے، کیا آپ کا یہ کوئی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بولے صاحب آج تو ہمیں بڑا آٹا مہنگا ملا صاحب، چینی مہنگی ملی صاحب، پیٹرول ہم کو مہنگا ملا صاحب، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، بجلی جو ہے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے سب کو، چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو۔ ایک بلب چلا ہے، آپ کے گھر میں 10 اے سی لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ظاہر 10 تو نہیں چلائیں گے، 2 چلائیں یا 3 چلائیں، 1 چلائیں، جو بھی ہے۔ بہرحال آپ سب بجلی سے ہم کنسرن ہیں، سب کو ضرورت ہے، سب کا معاملہ بجلی ہے۔ اچھا، آپ بتاؤں کہ کیا ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب، میری بات آپ غور سے سنیں کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے۔ یہ عید کی رات پہ، ہم تو اس کو پہلے گڈو گڈو بولتے تھے، گڈو بیراج، پھر گدو، اب گدو ہو گیا، گدو بیراج۔ پہلے تو بچپن میں ہم سنتے آ رہے تھے کہ وہ گڈو بیراج۔ اچھا، وہاں پہ جو پاور پلانٹ ہے آپ کا، بہت بڑا پاور پلانٹ ہے بجلی کا، بلکہ تھا، کیونکہ وہ انا للہ کر دیا ان لوگوں نے۔ عید کی رات کو اس میں آگ لگی، یہ آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے بتایا ہے۔
سیکرٹری پاور نے آپ کو بتایا ہے نہیں بتایا ہے، چیئرمین وابڈا نے آپ کو بتایا ہے نہیں بتایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو عید کی رات کو اس میں لگی آگ، اور وہاں پہ نوبڈی واز دیئر۔ اور یہ میں آئی جی سندھ کو بھی بول رہا ہوں کہ اپنے طور بھی پراؤ کریں، اپنے ایس پی جو ہے وہاں پہ کشمور لگتا ہے میرے خیال میں، اس کو کہے کہ وہ خود بھی پراؤ کرے کہ یہ تھے نہیں تھے، رجسٹر میں دیکھے کہ کون پریزنٹ تھا وہاں، ان کی سیکیورٹی کدھر تھی، اور باقی ان کے افسر کدھر تھے۔ اس پہ تو راؤنڈ دا کلاک لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس پہ یہ اہم بجلی گھر تھا۔ اچھا، اس میں آگ لگ گئی۔ اب یہ جو صاحبان ہیں نا وابڈا کے، کہ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ ایف آئی او کو کہیں ان کی اسیٹ چیک کریں، تو یہ کہیں محفل میں بیٹھے ہوں گے، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ آگ بھڑکی، اور وہ آگ نے پورا آپ کا پلانٹ، جس کی مالیت جو ہے 1500 کروڑ۔ پرائم منسٹر صاحب، ہم لوگوں سے باہر پیسے مانگ رہے ہیں نا، 1500 کروڑ، 15 بلین کا یہ آپ کا پلانٹ تھا جو جل گیا، خاکسار ہو گیا۔ اچھا، اس سے پتہ ہے کیا نقصان ہوا سر؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ آپ کی 747 میگا واٹس جو بجلی جنریٹ ہو رہی تھی، نیشنل گریڈ میں آ رہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ حیدرآباد میں آج آدھے حیدرآباد میں بجلی کوئی 48 گھنٹے سے ہے ہی نہیں۔ میں ٹو مائی گڈ لک کہ میں یہاں ہوں کراچی میں، گزشتہ 2-3 مہینوں سے میرا جانا نہیں ہوا حیدرآباد پہ، نہیں تو میں جاتا رہتا ہوں۔ اور آفٹر مائی مدرس ڈیتھ 2 مہینے میں 1 مہینے میں ایک آدھا، تو وہ میں نہیں جا سکا، ٹو مائی گڈ لک۔ اچھا، وہ بجلی وہاں بند ہے۔ اب بجلی جب بند ہوتی ہے تو لوگ پاگل ہوتے ہیں، ظاہر دے لاسٹ دیئر سینسز، تو اس میں آؤٹ ریجس ہو کے وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر اس کو پتھر، اس کو مار، اس کو کر، اس کو آگ، یہ تو کرتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ جب وہ چیف انجینئر وہاں کا پہنچا ہے انکوائری کرنے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جناب اس میں پانی بھر گیا جنریٹرز میں، اس سے آگ لگ گئی۔ تو آپ ایک طرف 1500 کروڑ کا جو پروجیکٹ بنا رہے ہو، تو کیا اس میں آپ نے سسٹم ایسا نہیں بنایا تھا کہ پانی اس میں نہ جائے؟ پانی کا نکاس نہیں بنایا تھا؟ ہم ادھر 1-2% کی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس میں سب سے پہلے اس پانی کا نکاس دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے کس طرف نکال ہوگا، اور یہاں ٹھہرے گا تو نہیں، تاکہ یہ ہماری جو موٹر، پانی کی جو ہماری موٹر گھر میں لگی ہوئی ہے، اس میں بھی اگر پانی ٹھہر گیا جل جائے گی۔ اور وہ ہارڈلی کوئی 10-20 ہزار روپے کی جو چیزیں، ہم اس کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ 1500 کروڑ روپے کا پلانٹ انہوں نے جلا دیا۔ تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی، ادارے کام نہیں کر رہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور پتہ بھی نہیں ہے ان کو، امیڈیٹلی ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اور ایف آئی اے والے جو ہیں، وہ یہاں جو ہیں پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، سٹا مار کے پڑے رہتے ہیں۔ یہ یہاں کا ڈائریکٹر بھی ایف آئی اے کراچی، اور باقی بھی یہ کیا کرتے ہیں مجھے سب پتہ ہے، ان کے بھی اسیٹس، ان کی بھی ہر چیز مجھے پتہ ہے۔ امیڈیٹلی ان کو اریسٹ کرنا تھا ایف آئی اے والوں نے، اور نیگلیجنس تو ہے نا، اور فار کازنگ لاس آف 1500 کروڑ ٹو دی گورنمنٹ ایکسچیکر۔
بعد میں انکوائریاں ہوتی رہتی ہیں. اگر اب اس طرح اب ڈنڈا نہیں گھمائیں ہم تو گھماتے, ہمارے زمانے میں ہم تو گھماتے تھے. تو اگر قیدی کوئی بھاگ گیا تو ہم اٹھا کے پہلے ایس ایچ او کو اٹھاتے تھے. پہلے میں پہلے آرڈر کرتا تھا اریسٹ him, put him behind the bars. What was he doing? اگر وہاں سے قیدی بھاگا ہے تو what was the SHO doing؟ تو اس طرح ایف آئی اے والے, اب آپ یہ آرڈر کریں اگر انہوں نے اریسٹ نہیں کیے ہیں تو ڈائریکٹر ایف آئی اے جو ہے سندھ کا, ہی شوڈ گو دیئر پرسنلی, اور آپ آفٹر سمپل پروب فیو منٹس, فیو آورس, should order arrest of all engineers, SDOs, جو بھی آن دا ڈیوٹی تھے اینڈ غائب تھے, arrest them. یہ آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, ان کا اریسٹ کر کے ان کا ریمانڈ لیں فرام دا ایف آئی اے کورٹ. قانون کو تو آپ لوگ اگر نہیں فالو کریں گے تو مانا پھر ہم سب کنٹری کے دشمن ہی کہلائیں گے نا, پاکستان کے پھر دشمن کہلائیں گے, دوست تو نہیں کہلا سکتے. اگر ہم اس ملک کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو پھر وی آر اینیمیز, وی آر ناٹ فرینڈس. تو ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ پروو کرنا چاہیے کہ کہ یہ کوئی تقریب کاری تو نہیں تھی, 1500 کروڑ مذاق تو نہیں ہے. اور اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آگ لگائی گئی یا آگ لگ گئی. یہ دونوں چیزیں اب جو میں کہہ رہا ہوں, قانون میں اس کا بہت بڑا فرق ہے. آگ لگی یا آگ لگائی گئی, ہم پکڑ لیتے ہیں یہ. تو یہ بھی دیکھیں. تو یہ تو امیڈیٹلی آپ ڈی جی ایف آئی کو کہیں, اس کو راہ طاہر کو حکم کریں کہ یہ اپنے ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھیجے, تو جا کے اس کو پروو کریں اینڈ ارسٹ دیم آل امیڈیٹلی. آپ جا کے باقی باتیں بعد میں ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد, زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.